الرحمن الرحیم. اہم نیوز کے پروگرام ایک مہمان ایک شخصیت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ثانیہ شاہ رخ ایوان. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر اپ ڈاؤن لازمی آتے ہیں. جو صحافی سچے دل سے پبلک کے لیے، پولیس کے لیے، عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے کام کرتی ہیں تو وہ کچھ لوگوں کی نظروں میں نیگیٹو بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہماری صحافت ایک واحد ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہر صحافی دوسرے صحافی کے پیچھے لگا ہوا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پولیس والا پولیس والے کو سپورٹ کرتا ہے، وکیل وکیل کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ واحد شعبہ ایسا ہے جس کے اندر صحافی ہی صحافی کے پیچھے لگا ہوا ہے. ایسا ہی کچھ واقعہ کچھ عرصے پہلے، آج سے 2-2.5-3 مہینے پہلے ثانیہ شاہ رخ کے ساتھ بھی ہوا. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا اور اس کے بعد ان پر اس کا کیا اثر ہوا اور پلس اب ان کے کیس کا اسٹیٹس کیا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا بتائیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جی دیکھیں، یہ سب جو بھی کچھ ہوا ہے یہ سب دشمنی پر ہوا ہے. جی. اور یہ پری پلاننگ تھا. کیونکہ سب جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں، لوگوں کی ہیلپ کرتی رہی ہوں، اور جو میرا کام ہے وہ پولیس کا کام ہے. میں پولیس کے لیے انٹرویو کرتی ہوں، پولیس کا جو مورل ہے وہ میں اوپر کرتی ہوں. اس کے حوالے سے عوام اور پولیس کے اچھے تعلقات کے لیے میرے انٹرویوز ہیں، سارے شہداؤں کے لیے ہمارے انٹرویوز ہیں ان کے لیے. اور میں اس طرح ورکنگ کرتی رہی ہوں اور آگے بھی انشاءاللہ کروں گی. لیکن بس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب سوشل ورکر میں انسان آگے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور 10,000 دشمن بھی ہوتے ہیں اس میں اور آپ کے بیچ میں آتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں سے بھی میری یہی تھی کہ وہ لوگ میرے خلاف تھے. کچھ کمپلینس ان لوگوں کی وہاں پر تھیں جو کہ میں لے کر بھی جا چکی ہوں وہاں پر اور ان کے آگے رکھی ہیں ایس پی آفس میں، جس پہ ان لوگوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ غلط بھی کیا، کچھ لڑکیوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی کری ہے، جس پہ ان لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ شاید میں ان کے وہ راز کھولنے والی ہوں، جس پہ ان لوگوں نے یہ پوری پری پلاننگ کر کے مجھے دشمنی میرے ساتھ نکالی ہے اور مجھے پھنسایا گیا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف سازش ہے. اب یہ کہ اگر میں کلیئر نہیں ہوتی تو CIA مجھے کلیئر نہیں کرتی. اچھا، آپ کے خلاف تو باقاعدہ انکوائری بھی بیٹھی تھی اور میرے خیال میں ابھی وہ کیس بھی آپ کا ختم ہو چکا ہے یا ختم ہونے کے قریب ہے اور آپ کے اوپر جو انکوائری تھی وہ بھی کلیئر ہو چکی ہے. بالکل CIA بیٹھی ہے اور پوری انکوائری ہوئی ہے. کچھ اداروں نے ہماری انکوائری کری ہے جس پہ میں بالکل کلیئر ہوئی ہوں اور انہوں نے باقاعدہ بولا ہے کہ دشمنی پہ 80A ڈالی گئی تھی جو کہ ختم 780 ڈالی گئی تھی. جی بالکل ختم کر دی گئی ہے. اچھا ختم جی. اور اسی طرح میں آگے جس طرح پولیس سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، پولیس کے لیے جس طرح میں پہلے کام کر رہی تھی آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کام کروں گی. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اسی طرح آگے بھی کام کروں گی اور میں بس کسی سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. جی دیکھیں، عوام اور پولیس کے درمیان میں ایک برج کا کام کر رہی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے. اور میں خود میرے فادر بھی DSP ہے تو میں اس لیے بھی میں پولیس کے کبھی خلاف نہیں جا سکتی. اور دیکھیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میری بھی ایک فیملی ہے، میرا بھی شوہر ہے، میرے بچے ہیں، ان کا بھی فیوچر ہے. تو یہ سب جو بھی کچھ ہوا ہے اور آگے دوسرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ بھی جو ہماری صحافی میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی جو یہ اس طرح کا ہوتا ہے پریشانی، تو ہم دیکھیں ہماری فیملی پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اور اس طرح دیکھیں ہم بھی جب نکلے ہیں گھر سے باہر اپنی فیملی کو چھوڑ کے نکلے ہیں، ہمارے بھی 10,000 مسئلے مسائل ہیں. تو آگے سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کسی پہ اگر ہم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ تو وہ بھی پورا پریشان ہو گیا، اس کی فیملی ڈسٹرب ہو گئی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی اللہ نہ کرے اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی باقاعدہ پہلے تصدیق کی جائے. بالکل. بجائے یہ کہ سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں، لیکن کم از کم سچائی، جس طرح آپ کی سچائی باہر آئی ہے اور آپ اس کیس سے بالکل کلین ہو کے باہر نکلی ہے. جی بالکل. دیکھیں ایٹ لیسٹ ایسا اتنا تو سب کا ہی سیویلین کا بھی اور جو بھی عوام بھی ہے ان کا بھی حق ہے کہ پہلے ان کو تھانے میں بلا کے پوچھنا چاہیے کس طرح ہوا ہے. اس کی جو ہے اجازت لیتے ہیں FIR کی. اس طرح بغیر ریڈ کیے، مطلب انہوں نے ریڈ کری ہے میرے گھر پر اور FIR بھی 12 بجے کٹی ہے اور جبکہ یہ لوگ 10 بجے یہاں پر آئے. تو یہ دیکھیں اس طرح اچانک سے یہ سب کرنا تو یہ غلط ہے. کسی کی عزت ہے، کوئی کسی کی فیملی ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے اس طرح کرنے سے، تو اس طرح نہیں ہو. میں یہ ایک میری ریکویسٹ ہے ہمارے سارے صحافیوں بھائیوں سے بہنوں سے کہ دیکھیں ہم جو اس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہم سب کو آپس میں مل کر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تو اس سے ہمیں ہمت ملے گی، ایٹ لیسٹ ہمت ملے گی ہمیں. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز آگے بھی اگر اس طرح کچھ بھی ہوتا ہے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. یہ تھی جی ثانیہ
جن کا کہنا یہ تھا کہ صحافت کے ساتھ ساتھ ہم ایز اے صحافی کے ساتھ ساتھ ہم ایک انسان بھی ہیں اور ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, اور جب اس ٹائپ کا کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو خدا کے لیے پہلے اس کی تصدیق کریں, تصدیق کے بعد اگر گلٹی ہوتے ہیں تو آپ اس کو وائرل کریں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے وائرل کر دیا, صحافی کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. میں ایز اے صحافی میں بھی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کوئی بھی اس ٹائپ کا واقعہ خاص طور پہ کسی صحافی کے خلاف ہو تو پہلے اس کی کمپلیٹ انکوائری کیجیے, اگر وہ گلٹی ہے تو اس کو صحافت سے آؤٹ کیجیے. لیکن اگر وہ گلٹی نہیں ہے, جیسا کہ ان کے معاملے میں ہوا کہ 780A کی ایف آئی آر کٹنے کے باوجود ان کے اوپر جب انکوائری کنڈکٹ ہوئی تھی, وہ انکوائری میں بالکل کلیئر ہوئی. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا نیکسٹ ٹائم ایسا کرنے سے پہلے خدا را تھوڑا سا سوچیے. میں سعید لودھی, اہل نیوز.